تبارک و تعالی کا بیان کردہ قرآن مجید میں اصول ہے۔ رب فرماتا ہے جب بھی میں کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہوں میں اس وقت تک ان سے نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود بدل نہ جائے، یعنی کہ نعمت کے موجود ہونے کے قابل نہ رہے جائے۔ جب وہ قدر نہیں کرتی میری عطا کردہ نعمت کی تو پھر میں وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلا اصول تو یہی ہے۔ اور وہ نعمتوں کی بے قدری کس انداز سے ہوتی ہے؟ 4 انداز ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں، یعنی کہ وہ 4 اسباب ہیں جن سے رب تعالی ہمیں عطا کردہ نعمتوں سے پھر محروم فرما دیتا ہے۔ پہلا سبب اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری ہے۔ بندہ جب ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس جو کچھ موجود ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کا شکر ہمیشہ بجا لیں۔ اب شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ بھی شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے یہ بھی شکر ہے، الفاظ کا شکر ہے، یہ زبان کا شکر ہے، اور دوسرا ہے اعمال کا شکر، اعضاء کا شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے بندہ ویسا کرے، یہ بھی اللہ کے شکر میں شمار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور شکر ہے دل کا شکر، مولا کی محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ کر۔ اور دوسرے نمبر پر جو چیز نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتی ہے وہ انسان کا ظلم ہے اللہ کی مخلوق پر۔ جب بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس انہیں ڈھیر ہونے کی وجہ سے نہ ظلم کیا ہے، اگر کم ہوتا تو ظلم نہ کرتا، اس لیے آج سے میں وہ نعمت جس کے سبب تو نے ظلم کیا ہے وہ تجھ سے چھینتا ہوں۔ اللہ رب العزت وہ واپس لے لیتا۔ اب دیکھیں فرعون کو، فرعون اتنا بڑا ظالم جابر انسان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا کہ میں خدا ہوں، خدا ہونے کے دعوے کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے اسے غرق نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی اس کی ہلاکت کے لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ابھی وقت نہیں آیا۔ وقت کیوں نہیں آیا؟ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا ایک لنگر خانہ چلتا تھا جہاں پہ غریب لوگ کھانا کھاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تک یہ لنگر خانہ چل رہا ہے اس پر میں عذاب نازل نہیں کروں، کیوں کہ ابھی اس کے اندر رحم کچھ موجود ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لنگر خانہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ جب مکمل طور پر لنگر بند ہو گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم ہاں اب اس کی غرقابی کا وقت آ گیا۔ جب تک آپ کی دہلیز سے آپ کے رزق میں سے کوئی غریب کھا رہا ہے اس وقت تک آپ کی نعمت میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ جب وہ دینا بند ہو جائے گا اور کسی کا حق کھانا شروع کریں گے، بنی اسرائیل پر جب اس نے ظلم کیا، بنی اسرائیل والوں کو قید کر لیا، ان سے کام لیتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ جب بنی اسرائیل والوں کو قید کیا، ظلم کرنا شروع کیا فرعون نے، رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں اب تیری غرقابی کا وقت آ گیا ہے۔ رب نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور تیسرا جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے وہ گھمنڈ ہے اور تکبر ہے۔ یہ جو جھوٹا گھمنڈ ہے نا، یہ چیز بھی انسان کو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی۔ وہ حدیث پاک کہ جو امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کی بارگاہ میں شخص آیا، حضور کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، حضور کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی تھی۔ اب آقا کے سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور ہاتھ استعمال کرتا ہے بایاں، سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کرتا، دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرتا، چونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو روکا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے نہ کھا۔ جب آقا نے فرمایا کہ کل بیمینک کا، دائیں ہاتھ سے کھا بائیں ہاتھ سے نہ کھا، وہ بڑا متکبر شخص تھا تو تنزیاً کہنے لگا، حقیقت میں اس نے حضور کی نافرمانی کرنی تھی، وہ تنزیاً اور تنقیداً کہنے لگا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میرا دائیں ہاتھ اٹھ نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کبھی اٹھے گا بھی نہیں۔ راوی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے کی دیر تھی، اس پر فالج نے ایسا اٹیک کیا کہ ساری زندگی ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ یہ گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ وہ جو رب تعالیٰ نے ہاتھ جیسی نعمت عطا فرما رکھی تھی اس سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اب میرے ہاں سے بریک ہے۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل والوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رب تعالیٰ آسمان سے کھانا بھیجتا تھا، نہ کمانے کی چنتا، نہ پریشانی، نہ کوئی دکھ، نہ تکلیف، سردی اور گرمی
کی شدت کا عالم، کسی قسم کی تکلیف نہیں تھی، رب تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے کھانا بھیجا تھا، رب تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا تھا کہ کھانا جمع نہیں کرنا، جو کچھ میں دوں وقت پہ جو کچھ کھاؤ کھاؤ، باقی دسترخوان پہ رہنے دینا، وہ دسترخوان اٹھا لیا جاتا تھا۔ پھر یہ دو قوموں پر کھانا نازل ہوا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اور دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ کھاؤ کھاؤ، جمع نہیں کرنا۔ ان لوگوں نے جمع کرنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا مجھ پر یقین اٹھ گیا ہے نا، اب جو کچھ آتا تھا آج کے بعد نہیں آئے، جو کچھ ان کے پاس جمع تھا رب تعالیٰ نے وہ خراب کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسی دن سے کھانا خراب ہونا شروع ہوا ہے، پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، وہ کھانا خراب ہو گیا اور باقی آنے والا بند ہو گیا۔ یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ اب چار چیزیں ان کو یاد رکھنا، پہلی شے ناشکری کبھی نہ کرنا، اور دوسری شے اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم نہ کرنا، اور تیسری شے تکبر و گھمنڈ ہے، اس سے بچنا، اور چوتھے نمبر پر گناہوں سے بچتے رہنا۔ اگر گناہ ہو بھی جائیں تو فوراً رب تعالیٰ کی دہلیز پہ آ جاؤ، سر سجدے میں رکھ کر توبہ کرو، باری تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ گناہ میری نعمتوں سے محرومی کا سبب نہ بن جائے۔